درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ غالب بڑے خوددار انسان تھے، کسی کے سامنے منت کرنا انہیں گوارا نہ تھا، یہاں تک کہ بیمار ہوئے تو دوا سے بھی منت نہیں کی کہ کہیں دوا کا احسان نہ لینا پڑ جائے، اسی وجہ سے وہ اچھے نہیں ہوئے، لیکن اپنی غیرت کی وجہ سے وہ اپنی نظروں کے سامنے برے بھی نہیں ہوئے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کی ملاقات ان کے محبوب سے نہیں ہو سکتی، یعنی وصال ان کی قسمت میں ہی نہ تھا، اسی لیے انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ اگر وہ مزید جیتے رہتے تو اسی انتظار میں پڑے رہتے، اس سے اچھا تھا کہ وہ جینا ہی چھوڑ دیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ غالب اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے آہ بھر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن اس میں کافی وقت درکار ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پا لیں گے، لیکن تب تک ان کی زندگی سلامت نہیں رہے گی۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ غالب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر تجھے لگتا ہے کہ میں تیرے وعدے پر یقین کرنے کی وجہ سے جی رہا ہوں کہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے ملنے آئے گا، تو میری جانا تو اسے جھوٹ مان لے۔ اگر مجھے تیرے وعدے پر یقین ہوتا تو میں زندہ تھوڑی ہوتا، بلکہ اسی وقت خوشی کے مارے مر جاتا۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ غالب کا محبوب جب ان سے ملنے آتا ہے تو اسے دیکھ کر غالب کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ چہرے سے بڑے خوش دکھائی دینے لگتے ہیں، اور محبوب کو لگتا ہے کہ غالب کا حال بہت اچھا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ غالب نے سنا ہے کہ موت کا ایک دن طے ہے، لیکن نیند کا تو کوئی خاص دن نہیں ہوتا، اس کو تو روزانہ آنا ہوتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہو گئی ہے کہ غالب کو رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غالب کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں، اور یہ ساری خواہشیں اتنی مشکل ہیں، یعنی ان کو پورا کرنا اتنا مشکل ہے کہ ایک ایک خواہش کو پورا کرنے میں غالب کی جان نکل جا رہی ہے۔ اس کے باوجود خواہشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی ہیں، لیکن اب بھی غالب کو لگتا ہے کہ ابھی خواہشیں کم نکلی ہیں اور خواہش نکلنا باقی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو صرف خدا ہی موجود تھا، اور اگر خدا نے کچھ نہ بنایا ہوتا تب بھی خدا اکیلا ہی ہوتا۔ غالب کو افسوس ہے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اس ہونے کی وجہ سے غالب بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے ہی نہ ہوتے
تو حساب کتاب ہر چیز سے وہ آزاد ہوتے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس شعر کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف رائے پیش کی ہے۔ ہم یہاں پر غالب کے شراب پینے کی عادت کو بحث میں لائیں گے۔ غالب سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، اچھے نیک عمل کرو، جنت میں جاؤ، وہاں پر بہت ساری شراب ہوگی مختلف اقسام کی۔ اس کے جواب میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت کہ وہاں پر بے شمار مختلف شرابیں ہیں، لیکن اس دنیا میں دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، بہتر ہے، یہاں کے لیے یہ خیال بہت ٹھیک ہے اور مناسب ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم ایسے لہو کے قائل نہیں ہیں جو رگوں میں بہتا ہے۔ لہو کو غالب تب تک لہو نہیں مانتے جب تک وہ آنکھ سے نہ ٹپکے۔ دراصل غالب یہاں پر اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ خون کے آنسو روتے تھے، یعنی ان کو پریشانیاں بہت تھی ان کی زندگی میں، تو وہ دوسروں کے رونے کو رونا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں انہی کے پاس ہے جو کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اسی لیے غالب کہتے تھے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بازو میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آگے آ سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔